لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ لکھا ہے کہ نفس کو پاک کرنے کے لیے کیا 12 سال کا وقت لگتا ہے؟ تزکیہ نفس جس کو بولتے ہیں، تزکیہ نفس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ نفس کو پاک کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اس تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ نفس کی پاکی کی کوشش کرنے کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نفس کی پاک کرنے کے لیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کو بولتے ہیں مجاہدہ۔ اب یہ مجاہدہ جو ہے، یہ تو اس کا اپنا ایک وجود ہے الحمدللہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ پارہ 21 کے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا استاذ ابو علی دقاق علیہ رحمۃ اللہ الوہاب اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے ظاہر کو مجاہدہ کے ساتھ مزین کیا، اللہ عز و جل اس کے باطن کو مشاہدہ کے ساتھ حسین بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، جس نے اپنی ظاہر کوشش کی، ظاہری طور پر مجاہدہ کر کے کوشش کی، اللہ کریم اس کے باطن کو مشاہدہ کے ساتھ حسین یعنی خوبصورت، پاک و صاف بنا دیتا ہے۔ مجاہدہ یعنی نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص زائد کپڑے اتار کر کے، یعنی ایک شخص اپنے بدن میں جتنا ضروری کپڑا تھا اتنا تو پہنا تھا، اس سے زیادہ جو ضروری کپڑا نہیں تھا اس کو اتار کر کے باہر نکلا، اور گرم ریت پر خوب لوٹ کر خود کو کہنے لگا، اے رات کے مردار اور دن کے بیکار، یہ ذائقہ چکھ، یعنی گرم ریت پر لوٹ کر کے فرما رہے یہ مزہ چکھ، کیونکہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ اس دوران اچانک اس کی نگاہ حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ السلام کی جانب گئی، یعنی وہ شخص حضور کو دیکھا جو اپنے آپ کو گرم ریت پر لوٹ رہا تھا، کہ آپ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہے۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرا نفس مجھ پر غالب ہو گیا ہے، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا ہے، میرا نفس مجھ پر چڑھ چکا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، تمہارے اس عمل کی وجہ سے کہ تم جو اپنے نفس کو ڈانٹنے کے لیے یہ طریقہ جو اپنائے ہو، یہ اس کی وجہ سے تمہارے لیے آسمانی دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے توشہ آخرت لو، یعنی یہ شخص جو اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے آخرت کا توشہ لو۔ ایک شخص نے آ کر اس آدمی سے جو اپنے آپ کو گرم ریت پر لوٹ رہے تھے، اس سے کہا کہ اے فلاں، میرے لیے دعا کرو۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ وہ صحابی رسول جو اپنے نفس کو ڈانٹنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے دعا کی، اللہم اجعل التقوی زادہم واجمع علی الہدی امرہم، اے اللہ عز و جل ان سب کا زاد راہ تقوی بنا دے، اور ان سب کے معاملے کو ہدایت پر جمع فرما۔ پھر رحمت عالم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل اس کو راہ راست پر ثابت رکھ۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ عز و جل ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ الزواجر عن اقتراف القبائر کے کبائر میں یہ روایت موجود ہے۔ بہرحال آپ نے سنا کہ ایک صحابی رسول اپنے نفس کو ڈانٹ کر کے پاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب یہ نفس کو ڈانٹ کر پھٹکار کر کے کوشش میں تو لگے رہنی چاہیے، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا اس کا کوئی ایک میعاد متعین نہیں ہے کہ 1 سال لگے گا، 2 سال لگے گا، 1 دن لگے گا، عمر بھر لگے گا، کوئی اس کا وقت متعین نہیں ہے۔ آدمی جتنی کوشش کرے گا اور اپنی کوشش پر جتنا وہ کھڑا رہے گا، مضبوط رہے گا، مخلص رہے گا، اتنی جلدی اسے اپنے نفس پر
قابو ملے گا اور نفس کو وہ پاک کر لے گا۔ تو اس کا کوئی ایک وقت مقرر نہیں ہے، ایک وقت متعین نہیں ہے۔ آدمی جب چاہے اپنی کوشش تو کرتا رہے، اللہ کریم جب چاہے اسے اپنی کامیابی عطا فرمائے گا اور بندہ اپنے نفس کو پاک کر لے گا۔ تو اللہ کریم پر ہے، بندہ جیسی کوشش کر لے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی اور اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔